غلام کی زندگی ایسی ہے تو حیات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اب رہی بات یہ کہ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کریں، ایک جملے میں جواب سنیں، توجہ حاضر ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جواب قرآن سے ہونا چاہیے، بولو ہے کہ نہیں؟ ہوا میں گاڑی مت لگاؤ، یہ تو پتھر کے حوالے سے نہیں بنانا چاہیے، سیدھا صاحب دیں گے جواب، ورنہ حضرات صاحب دے دیں گے، اپنی کوشش کرنا ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی گزارنے کی ایک بہترین کتاب ہے، کہیں نہیں جانا ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور اللہ کے نیک بندے مددگار ہیں۔ تمہیں مدد بتاؤ، اللہ مددگار، جبریل مددگار، اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی مددگار۔ تو جنہیں اللہ بنائے مددگار، ہم ان سے کہیں مدد کرو تو کوئی حرج ہوگا؟ ارے بولو نا، مزے کی چیز یہ مددگار بنایا، اور مددگار بنا کے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈھانٹنا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بغداد کے عبدالقادر لوگ تمہیں پکاریں گے مدد کرتے چلے جانا، اجمیر کے خواجہ لوگ پکاریں گے مدد کر دینا، کلر کے علاؤدین لوگ آواز دیں گے تم مدد کر دینا۔ تو یا علی المدد تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی ولی کا نام لے کے کوئی کہہ رہا ہے کہ یا علی المدد، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے، یہ مخالف نہیں ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اب اگر کسی کی میت دودھ پلائی ہو تو وہ اس دلیل کو کاٹنے کے لیے قرآن سے ہی دلیل لے کے آیا تو کاٹیں گے، یہ کہے کہ یہ منسوخ ہے تو ناسخ ہے، ورنہ پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ایسے دنیا میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی بزرگوں کی مدد کا منکر ہے، نہیں مانگتا تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کوئی انکار کرے یا اس آیت کا بھی انکار کر دے تو بھائی کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے جو میں نے پڑھا ہے، اگر قرآن آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر مدد کوئی نہ مانگے نہ مت مان، لیکن انکار آپ نہیں کر سکتے کہ یا علی المدد نہیں کہیں گے، یا صدیق اکبر المدد نہیں کہیں گے۔ اللہ کے محبوب بندے کل بھی مدد کرتے تھے اور آج بھی، اونچی آواز آ جائے، آج بھی مدد کرتے ہیں، لیکن جب جب مدد مانگنے والے آواز دیتے ہیں متوجہ ہونا پڑتا ہے، اپنا دل مدد کو چھپانا پڑتا ہے، تو میرے بھائی مدد ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور تمہیں مددگار اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سوال کھانے میں رمضان میں اٹھا ہمارے گاؤں میں 200-250 مولوی پلے میں اتنی موٹی قدموں کے کھانے ہیں، ہم بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، دارالعلوم بھٹے کے نام رکھتے ہیں لوگ مدرسوں کے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھو مکار بہت ہوتے ہیں، تعبیر بہت سامنے، وہ بولا کہ زندگی ہی سے تو کہا ہے مدد دو، ہم نے کیا مطلب کہا ہے مدد دار ہے، مطلب اپنی اطلاق کر کرتا، تو یہ بات تو کبھی نہیں سکتی بھائی جان۔ قرآن کہہ رہا نیک جو ہے وہ مددگار ہے۔ اب تم یہ ثابت کرو کہ قبروں میں جانے کے بعد وہ نیک نہیں ہے، تمہاری بات ہو جائے گی کہ تب نہیں کریں گے مدد۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد تو سرکار فرما رہے میری امت کے زندہ لوگ نہیں ہوتے تو مردے برباد ہو جاتے۔ کیوں کہ لوگ قبروں میں گناہگار جاتے ہیں، لیکن ثواب اتنا جاتا رہتا ہے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ثواب جاتا ہے کہ گناہ چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کوئی بندہ اگر نیک ہے تو قیامت کے دن جب نکلے گا تو گناہگار نہیں بلکہ اس کی نیکی کا آفتاب زیادہ چمکتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی نیکیاں تو جو تھی وہ تھی،
لیکن اس کے اہل خانہ نے، اس کے عزیزوں نے، اس کے قرابتداروں نے جو اس کے لیے ثواب پہنچایا تھا، اس سے اس کا منصب بلند ہوتا چلا گیا۔